وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم اسجد بھائی، آپ کا سوال یہ ہے کہ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں، شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ساتھی بنانا، شریک بنانا، یہ معنی اس کا لفظی اعتبار سے، یعنی لغوی معنی جس کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ شرک کی تعریف شریعت کی نگاہ میں یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں یا عبادت میں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اس کے ناموں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے جو خوبصورت نام ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور وہ لوگ جو ان کے معنی کو چینج کرتے ہیں، ان ناموں کو پھیر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس میں اس جیسا نام کسی اور کو دے دینا، یہ شرک ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ صفات کسی اور میں بھی سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں بھی یہ وصف، یہ صفات، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے، شرک اکبر اس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، جیسے نماز پڑھنا ہے، قربانی کرنا ہے، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھنا، کسی اور کے لیے کسی ذبح کرنا، اور اسی طرح عاجزی کرنا، یہ اللہ کے ہاں ہو سکتی ہے۔ دعا کرنا جس کو استغاثہ کہتے ہیں، استعانہ، مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنا یہ شرک اکبر ہوگا۔ تو اس طرح کے کام کرنے والا آدمی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ مشرک، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور سے طلب کرتا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے، سجدہ عبادت، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، وہ نبی ہوں، ولی ہوں، جن ہوں، مردے ہوں، کوئی بھی ہو، تو یہ اللہ کے علاوہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا، یہ کام کرنے والا آدمی وہ مشرک ہوگا۔ تو ایسے مشرک کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بعض لوگ کلمہ گو مشرک کا نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں اور ایسے شرک میں فرق ہے۔ کچھ لوگ جن کا شرک اس حد تک نہیں پہنچتا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، یعنی وہ شرک اکبر کے ارتکاب نہیں کرتے، ان میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایسے اسباب پائے جاتے ہیں کہ جو شرک تک پہنچا دیتے ہیں، یا شرک اصغر ہے وہ، تو پھر ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو پھر جو انسان شرک اکبر کا ارتکاب نہیں کرتا تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس میں تھوڑا فرق کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ جو آدمی تو شرک اکبر کرنے والا ہے، اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن جس آدمی کا شرک اس حد تک نہیں پہنچتا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا وہ شرک اکبر جو واضح شرک ہے اس طرح کا ارتکاب نہیں کرتا، تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔